السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کورس کے پہلے ایپیسوڈ میں، پہلی قسط میں ہم لوگوں نے پہلے پارے کے سلسلے میں اہم نکات پر گفتگو کی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پر بھی مختصر انداز میں گفتگو کر لی تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور دوسرے پارے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے سیقول السفہاء، اس سے تھوڑا پہلے، یعنی پہلے پارے کے آخر کے 2 رکوع، 15واں اور 16واں رکوع بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے دوسرے پارے تک۔ پہلے پارے کے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی بات آئی ہے، اس کے بعد پھر قرآن کریم نے خود اپنا تعارف کرایا ہے، اس کے بعد پھر انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ انسانوں کی قسموں میں خاص طور پر ہم نے منافقوں کا ذکر کیا تھا، اور اس کا جو ریلیونس ہے موجودہ زمانے سے، جو اس کا جوڑ ہے، اس کو پیش کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے بنی اسرائیل، یہودیوں کے جو حالات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں بات کی تھی، اور اس کا کیا مقصد ہے یہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ ان تمام چیزوں سے گزر کر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے 15ویں اور 16ویں رکوع میں بیت اللہ کا ذکر کیا ہے۔ کعبہ مشرفہ، اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ گھر، جس کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بنوایا۔ بیت اللہ کا ذکر کر کے اور حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ دیکھو، اب تک جو باتیں آئیں انسانوں کی قسمیں، نفاق کا ذکر، منافقوں کا ذکر، بنی اسرائیل کی حرکتیں، ان کے گناہ، ان پر آنے والے عذاب، اور اس کی روشنی میں امت محمدیہ کو سبق کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ یہاں سے اب پھر بات شروع ہو رہی ہے کہ یہودی، جن کا ذکر پیچھے آ چکا، امت محمدیہ جن کے بارے میں بات ہو چکی، منافقوں کا ذکر آ چکا، مشرکین کا ذکر آ چکا، ان تمام کو اپنی عصبیتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے دماغ میں جو انہوں نے خناس بھر رکھا ہے، جو گندگی بھر رکھی ہے، جو بلا وجہ کی تقسیمیں کر رکھی ہیں، ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے اور پلٹ جانا چاہیے۔ کس کی طرف؟ اس دین کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ یہ بات نوٹ کرنے لائق ہے کہ حضرت ابراہیم سب کے نزدیک محترم تھے، یہودیوں کے نزدیک بھی، عیسائیوں کے نزدیک بھی، مشرکین مکہ کے نزدیک بھی، کفار مکہ کے نزدیک بھی حضرت ابراہیم بہت محترم تھے، اور مسلمانوں کے نزدیک تو تھے ہی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد بیت اللہ کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ وہ گھر، اللہ کا وہ پاکیزہ گھر، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے توحید پر، خدا کو ایک ماننے پر، ایک جاننے پر، ایک سمجھنے پر۔ لہٰذا تم سب کو پلٹ کر جتنی گندگیوں میں مبتلا رہے، جو حماقتیں، بیوقوفیاں اور نادانیاں کرتے رہے، چھوڑ دو، اب سب واپس پلٹ آؤ، اور جو نبی تمہارے درمیان آئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھو وہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ وہ بھی تو یہی پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی تو توحید کا پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی تو ایک اللہ کو ماننے اور جاننے، اور اس کو پھر اس کی معرفت حاصل کرنے، اس کی پہچان حاصل کرنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک ہی رب کے در پہ تمہیں جھکا رہے ہیں، ان کی طرف پلٹ آؤ۔ لہٰذا یہ بہت خاص، اس کا تعلق بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، بہت ہی پیاری ترتیب ہمارے سامنے یہاں پر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اسوہ ابراہیمی کو چھوڑتے ہیں، حضرت ابراہیم کے طریقے کو چھوڑ دیا جنہوں نے، سب گمراہ ہوئے، سب غلط ہو گئے، سب کی زندگیاں اکارت چلی گئیں، پوری قومیں برباد ہو گئیں، اور اب امت محمدیہ پیدا کی گئی ہے اسی پیغام پر، اسی توحید کے پیغام پر، اسی اللہ کو ایک جاننے، ایک ماننے کے پیغام پر امت محمدیہ کو پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جہاں سے دوسرا پارہ چلتا ہے، وہاں پر ذکر ہے بیت المقدس کا۔ یہ تاریخی بات ہے، سیرت میں جن لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔
ان 13 برسوں میں جو نمازیں پڑھی گئی ہیں، نماز جب سے فرض ہوئی اور پھر اس کے بعد جو نماز پڑھی گئی ہے، اس میں قبلہ بیت اللہ شریف کو بنایا گیا، کعبہ کو بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت فرما کے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد تقریباً 1.5 سال، بعض علماء نے 16 مہینے کہا، بعض نے 14 مہینے، بعض نے 15 مہینے، بعض نے 17 مہینے، مہینوں میں آپس میں ذرا سا فرق ہے حساب لگانے کے لحاظ سے۔ تقریباً 1.5 سال ہم سمجھ کے چلیں، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے دوستوں نے رضی اللہ عنہ اجمعین، انہوں نے جو نماز میں رخ کیا وہ بیت المقدس کی طرف کیا، مسجد اقصی کی طرف کیا جو فلسطین میں ہے۔ اسی لیے مسجد اقصی کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں، بہت سارے لوگ، بڑے لوگ بھی ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہوگا، انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی کو قبلہ اول نہیں کہہ سکتے کیونکہ پہلا قبلہ تو بیت اللہ ہی تھا۔ وہ غلطی پر ہیں، ایسے لوگ غلط کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں قبلہ اول، مسجد اقصی کو جب ہم قبلہ اول کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، اسلام مسلمانوں کا ایک اسٹیٹ بننے کے بعد، ایک اسٹیٹ ڈیولپ جب ہو گیا اسلامک، اس کے بعد پہلی مرتبہ کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی؟ مسجد اقصی کی طرف۔ اس لیے مسجد اقصی قبلہ اول ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں آیتوں میں اشارہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضور کی خود بھی خواہش تھی، اور پھر قبلہ بدل دیا گیا، قبلہ بدل دیا گیا، اور پھر دوبارہ مسجد حرام کو، بیت اللہ کو، کعبہ کو دوبارہ پھر قبلہ بنا دیا گیا۔ یہاں پہ خاص بات ہے، ہم پیچھے تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ابھی ہم نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اب یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام والا توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ محمد رسول اللہ پوری انسانیت کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کی نبوت ساری نبوتوں کی امام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی تمام نبی اور باقی تمام رسول، ان سب کا تعلق، اکثریت کا تعلق ان میں سے مسجد اقصی سے تھا، فلسطین کی مبارک سرزمین سے تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 16 مہینے یا 1.5 سال آپ کہہ لیں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی گئی، تاکہ اس بات کا اعلان ہو سکے کہ اس مسجد سے جڑے ہوئے بھی جو کچھ لوگ تھے، جو کچھ نبی تھے، اور ان کی جتنی نبوتیں، جتنی رسالتیں تھیں، وہ سب سمٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر سما گئیں۔ یہاں یہ بات بھی خاص طور پہ ذکر کر دوں کہ جس طرح پچھلے تمام نبیوں کی نبوت، پچھلے تمام نبیوں کے جو میسیجز تھے، ان کے جو پیغام تھے، وہ سب سمٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، آپ کے میسیج میں آ گئے، اسی طرح پچھلے تمام نبیوں کی جو کتابیں تھیں، ان کی جو کریم ہے، جو عطر ہے، وہ سب سمٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، جو حضور کتاب لائے، یعنی قرآن کریم، جس کو پڑھنے کی اس وقت ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، سب اس کے اندر سما گیا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی رسول ہیں، ان سب کی جو خاصیتیں تھیں، جو خوبیاں تھیں، ان سب کی جو اصل خوبی، اصل خاصیت، چمکتی ہوئی، سب سے ابھری ہوئی جو ان کی خوبی تھی، جو وصف تھا، جو صفت تھی، وہ سب کے سب سمٹ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اندر سما گئے۔ اسی لیے اقبال نے بہت پیارا شعر کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ خلاصہ یہی ہے شعر کا بھی کہ جو کچھ وہاں تھا، ان تمام رسولوں کے اندر تھا، ان کی جو خاصیتیں، جو خوبیاں تھیں، وہ سب اٹھ اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آگر جمع ہو گئیں، اور پھر کامل، مکمل، کمپلیٹ، سب سے جامع رسول کی حیثیت سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ تو اس سے قبلے کی جو تبدیلی کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں یہاں پر، اور مسجد اقصی کا جو ذکر ہے، اس سے خاص طور پر اسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔
اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ساری نبوتوں کے بعد اب رسول کریم جو آئے ہیں تو یہ تمام رسولوں کے امام، آپ کی نبوت تمام نبوتوں کی امام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص بات ذکر کی ہے جو بہت اہم پوائنٹ ہے اس دوسرے پارے میں، گویا کہ تیسرا پوائنٹ ہمارے نزدیک سب سے اہم جو ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں۔ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہوا کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، اور کشتیوں کو دیکھو جو سمندر میں دوڑ، اس طرح کی بہت ساری خوبیوں کا، بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ پوری یونیورس کے اندر، پوری کائنات کے اوپر غور کرو۔ اور کیوں غور کرو؟ غور اس لیے کرو تاکہ اپنے رب کو پہچانو۔ رب کو پہچاننے کے بہت سارے فارمولے پیش کیے جاتے ہیں، بہت سارے نسخے دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی نسخہ غلط نہیں ہے، ہر نسخہ کارآمد ہے، ہر نسخہ اچھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ہو سکتا ہے کسی سے آپ پوچھیں بھائی میں اپنے رب کی پہچان کیسے حاصل کروں، اپنے رب سے کیسے کنیکٹ ہو جاؤں، کیسے جڑ جاؤں، اپنے رسول، اپنے رب سے میں کیسے وابستہ ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے کہ بھائی فلاں وظیفہ پڑھو، وہ غلط نہیں ہوگا، وہ صحیح ہوگا، وہ اس کا تجربہ ہوگا، بزرگوں کا کی آزمودہ چیز ہوگی۔ اس طرح سے ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے کہ بھائی تم فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، یہ کام کرو تو تم اللہ تعالیٰ کو پا لو گے، اللہ تعالیٰ کو پہچان لو گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لو گے۔ لیکن قرآن کریم جو نسخہ بتا رہا ہے، دوسرے نسخے بھی قرآن کریم نے بتائے ہیں، یہاں پر قرآن کریم جو نسخہ بتا رہا ہے یہ سب سے ایفیکٹو نسخہ ہے، سب سے مؤثر، سب سے طاقتور نسخہ ہے۔ وہ قرآن کریم نسخہ میں دے رہا ہے کہ تمہیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنے رب کی عظمت، اس کی شان کو سمجھنا ہے، اس کے رحم کو اور اس کے غصے کو، جلال کو سمجھنا ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو تم کائنات پر غور کرو۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، قرآن کریم نے خود دوسرے مقامات پر بھی اس بات پہ توجہ دلائی ہے کہ تمہاری ذات، تمہاری اپنی شخصیت جو ہے وہ خود ایک کائنات ہے، وہ خود ایک یونیورس ہے، اس پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کرو، اپنی جانوں پر، اپنی جو تمہارا جسم ہے اس پر غور کرو، اور اس پوری کائنات جو پھیلی ہوئی ہے، گیلیکسیز ہیں، کیا 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 کیا، آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور یقین جانی جب آدمی ان چیزوں پر غور کرتا ہے اور اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے تو اس کے اندر سے، دل سے آواز نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے سب فالتو پیدا نہیں کیا۔ اور آدمی جھک جاتا ہے، اس کا دل جھک جاتا ہے پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ، اس کے در پہ انسان کا دل ابل کر آ کے گر جاتا ہے کہ بس تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو پروردگار عالم نے اپنی پہچان کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو۔ ایک خاص بات جو اس آیت کے آخر میں کہی گئی ہے، یہ ہم 20ویں رکوع کی بات کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں، جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ دیکھو ان آیتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر، آیات مطلب نشانیاں، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، جو اپنی کھوپڑی کو، اپنے بھیجے کو استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے رب کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور اپنے دماغ کو، اپنے برین کو، اپنے پورے جسم کی جو طاقتیں ہیں، صلاحیتیں، زبردست صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں انسان کے اندر، جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں صرف پیسہ بنانے کے لیے، نمبر جوڑنے کے لیے، بس اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، یہ کر لیں، یہ کر لیں، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، بس یہ کرتے رہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں وہ بیوقوف ہیں، نادان ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کس چیز کو حاصل کرنا چاہیے، کس کو نہ حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو سیکنڈری چیز تھی، جو طفیلی چیز تھی، ضمنی چیز تھی، جو ساتھ ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے اصل بنا لیا، اور جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اپنی جس پروردگار نے ذہن دیا، اس پروردگار نے شاندار جسم دیا، اس کے اندر پوری ایک کائنات اس نے برپا کر دی، اور یہ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی، اس رب کو پر غور کرنے، اس رب کو پہچاننے، اس رب سے کنیکشن پیدا کرنے کے بجائے تم کیا کر رہے ہو؟ ان صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہو بس یہاں پہ جو چند روزہ زندگی ہے اس کے لیے، ایک بلبلے کے لیے۔ یہ پھٹ سے بلبلا پھک جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا کہاں نہیں۔ یہ بہت خاص آیت ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ غور کرتے ہیں
جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، یعنی جو سمجھ نہیں رکھتے، چاہے جو نہیں سمجھتے، یعنی جو غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، چاہے وہ کتنے بڑے ماہر ہوں، کتنے بڑے فلاسفر، کتنے زیادہ ان کا وہ انٹلیکچوئل سمجھے جا رہے ہوں، کتنے بڑے عالم فاضل سمجھے جا رہے ہوں، کچھ بھی سمجھے جا رہے ہوں، وہ بیوقوف ہیں، وہ نادان ہیں، کیونکہ وہ اپنی اصل صلاحیتوں کو اصل کام کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم چیز اور بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نیکی کوئی ایک چیز نہیں ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، چہروں کو دائیں بائیں پھیرنا یہ صرف یہی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی، یعنی نماز قائم کرنا بہت عظیم نیکی، ظاہر بات ہے سب سے افضل عبادت ہے، لیکن یہی اصل ہے ایسا نہیں۔ یہاں اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجیے کہ اسلام میں نیکی ایک دو چیزوں میں قید نہیں ہے کہ بس آدمی عبادت خانے میں بیٹھ جائے وہی نیکی ہے، نہ۔ اسلام آدمی سنیاس لے لے دنیا سے کٹ جائے وہی نیکی، نہ۔ اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں نیکی کیا ہے؟ اسلام میں نیکی ہے کہ ہر آدمی اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی، غریب ہو تو اپنی زندگی کو، امیر ہو تو اپنی زندگی کو، عوام ہے تو اپنی زندگی، مالک ہے بادشاہ ہے تو اپنی زندگی، بچہ ہے تو اپنی زندگی، بوڑھا ہے تو اپنی زندگی، مرد ہے تو اپنی زندگی، عورت ہے تو اپنی زندگی، ہر آدمی اپنی زندگی کو جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس کو اس طرح گزارنے کی کوشش کرے جیسی اللہ چاہتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اسی کا نام اسلام میں عبادت ہے، اور وہی سب کام نیکیاں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر قرآن کریم نے جو نیکیاں بیان کی ہیں، یتیموں کی پرورش، یتیموں کو کھلانا پلانا، مسکینوں کا خیال رکھنا، اور اسی طرح سے جو غریب ہیں ان کا خیال رکھنا، مسافروں کا خیال، اتنی ساری قسمیں بیان کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں قرآن کریم نے دوسرے مقامات پہ بیان کی۔ یہاں میں خاص طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو نیکیاں بتا رہا ہے، یہ نیکیاں ہیں، یہ ساری نیکیاں ہیں، ان کو اختیار کرو، ہم لوگوں نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا، محدود کر دیا، ہم نے چند چیزوں کو نیکیاں بنا لیا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ ہماری مسلم کالونیاں، مسلم آبادیوں میں بیواؤں کی بڑی تعداد، یتیم بچوں کی بڑی تعداد، فقیروں کی، ناکاروں کی، مسکینوں کی، ناداروں کی بڑی تعداد ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی نظام نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اس بات کو، جس طرح سے قرآن کریم زور دے رہا ہے یہاں پر، اور پھر دوسرے مقامات پر بھی آتے جائیں گے، میں وہاں پہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ قرآن کریم نے جس طرح سے زور دیا ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مسلم کالونی کا مطلب، میرا مطلب کوئی بہت بڑی کالونی، 1000-2000 گھر کی کالونی نہیں، بلکہ جہاں 50-100 مسلمانوں کے گھر بھی ہوں، ایسی مسلم کالونی کی بھی بنیادی ضرورت، پہلی ضرورت جو ہوتی ہیں، بالکل اصل ضرورتیں، ایک مسجد، ایک مدرسہ جس میں دینی تعلیم کا بھی نظم ہو، اسکول جہاں دنیاوی تعلیم کا نظم ہو، اور وہ ایسا کوئی ادارہ جو یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کی کفالت کرنے والا ہو، ایسا ادارہ، یہ بھی ہماری بنیادی ضرورت میں شامل ہے، بیسک بالکل نیڈ ہے ہماری مسلم سوسائٹی کی، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو ایک بات قرآن کریم میں، جو آخری بات ہے آج کے ہمارے اس درس کے لحاظ سے، وہ قرآن کریم میں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب تم، بلکہ ہوگا ہی ایسا، کبھی کبھی نہیں، ہونا ہی ہے ایسا۔ آیت نمبر 214 میں جو بات ہے اس آیت کو نوٹ کر لیں، اور آپ اپنے گھر پہ دیکھ کر اس کو پڑھیں، خاص طور پر جو بات بیان کی گئی کہ دیکھو کیا تم نے سمجھ لیا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم ایمان لے آؤ گے، ایک اللہ پہ ایمان لے آئے، رسول پہ ایمان لے آئے، اسلام پر ایمان لے آئے، جو نیکیاں بتائی گئی ہیں وہ سب کرنے لگے، اور شیطان کا ٹولہ، اس میں کوئی بے چینی پیدا نہیں ہوگی؟ یاد رکھو، شیطانی ٹولہ بے چین ہوگا، اللہ کا نام لیا جائے گا، شیطانی ٹولہ بے چین ہوگا، خوشبو پھیلائی جائے گی تو جو لوگ بدبو کے عاشق ہیں، بدبو کو پسند کرنے والے ہیں، بلبلا جائیں گے، کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ وہ تمہارے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، وہ تمہیں تباہ کرنا چاہیں گے، برباد کرنا چاہیں گے، ڈرنا بالکل نہیں ہے۔ اور مثال دی گئی پرانی امتوں کی، تم سے پرانے لوگ بھی تھے، ان کے اوپر بأسا والضراء، پھر جو لفظ استعمال کیا وہ زلزلوا، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، ان کو جھجوڑ کے رکھ دیا گیا، اتنی آزمائشیں، وہ آزمائشیں بھی جو قدرتی ہوتی ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، کاروبار کا ٹھپ پڑنا ہے، دوسری بیماریاں اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں،
اسی طرح سے وہ آفتیں بھی جو دوسروں کی طرف سے آتی ہیں، غیروں کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ سب ہیں، اور ان کو بالکل ہلا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے پروردگار متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یاد رکھو اللہ کی مدد کبھی دور نہیں ہوتی، یہ تو ایک بھٹی ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں گزارتا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں اچھے کام کرتے ہیں، عقیدہ اللہ پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد اچھے کام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک آزمائش سے گزارتا ہے۔ گویا کہ ایک لوہا تھا، اب تک لوہا تو بن گئے تم، لیکن ابھی چمک کر تلوار نہیں بنے۔ تم سونا تو بن گئے، عقیدہ تم نے مان لیا، اچھے کام کرنے لگے، سونا تو بن گئے، خاک سے سونا بن گئے، لیکن ابھی چمک کر حقیقی سونا بن کر کہ تمہاری قیمت دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی ہو، ایسے سونے بن کے بھی سامنے نہیں آئے ہو۔ یہ سونا بننے کے لیے تمہیں بھٹی سے گزرنا پڑے گا۔ یہ بہت واضح پیغام قرآن کریم نے ہمیں آیت نمبر 214 میں دیا ہے، اتنا اہم پیغام ہے، اس کو ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو آیت نمبر میں نے بتا دیا 214 214 میں اس کو خاص طور پہ پڑھنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں سے اس کو ریلیٹ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تیسرے پارے کی طرف، اس پارے کی بھی جو چیزیں بچی ہیں اس کو، اور پھر تیسرے پارے کی طرف ہم انشاءاللہ اگلے درس میں جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔